caught in the crossfire. It's caught in. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ ایس ایس بی کی تیاری کیسے سٹارٹ کی جائے, کہاں سے اس کا سٹارٹ اپ لیا جائے, اور کن کن چیزوں کو ایس ایس بی کی تیاری کے دوران مد نظر رکھنا ضروری ہے. اسی پارٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں بات کی تھی, اس لیکچر میں بات کی تھی کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری کے دورانیے میں آپ نے اس کی تیاری کرنی کیسے ہے کہ جس طرح سے ایس ایس بی ڈیولپڈ ہے, یعنی کہ جس طرح سے ایس ایس بی کا سیٹ اپ پیٹرن بنا ہوا ہے اسی پیٹرن کے اوپر تیاری کریں تو آپ کی تیاری 100% سکسیزفل اور کامیاب اور یقینی ہوتی ہے. تو چلیں اسی کی سب سے پہلی کڑی جس کو فارم فلنگ کا نام دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دراصل فارم فلنگ کیا ہے. تو فارم فلنگ کا نام ہوتا ہے بایو ڈاٹا شیٹ کہتے ہیں اس کو, یا فارم فلنگ کہتے ہیں, بایو ڈاٹا فارم کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات کا فارم, آپ نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور اپنی پرسنل اور اپنی فیملی کی انفارمیشن کو ایک فارم پہ لکھنا ہوتا ہے, اور وہ آپ سے اچھی کوئی بھی نہیں جانتا. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ فارم میں کیا لکھیں, لیکن فارمز میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو پراپر گائیڈنس دینی لازمی ہوتی ہے. جن کے اوپر آپ کو پراپر گائیڈنس ہو تو آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. تو کچھ انہی چیزوں کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو آتا ہے ہابیز کا پورشن. تو اب اس کی بہائنڈ دا سائیکالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہابی پوچھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. دراصل سائیکالوجسٹ کیا کچھ کر لے گا, آپ کی ہابی سن لے گا تو اس کو کیا کوئی ایسا خزانہ مل جائے گا آپ کے بارے میں کہ وہ آپ سے ہابی پوچھنے لگ پڑے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پر رابر فورسز کے پلیٹ فارم پہ دراصل ہم آپ کی سائیکالوجی کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں تھوپ نہیں رہے ہوتے. یہی خوبصورتی ہے اس پلیٹ فارم کی. بے شک اس پہ زیادہ لوگ ابھی موجود نہیں ہیں, لیکن جو ہیں تو رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ جگہ پر موجود ہے. تو لیٹس کنٹینیو. تو میں بات کر رہا تھا ہابیز کے بارے میں کہ ہابیز کی بیہائنڈ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, پوچھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کا. اب سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ ہابی سے کیا اندازہ لگا. اب میں آپ کو ہابی کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں, اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی ہابی خود ہی لکھ لیں گے. ہابی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ہابی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ہابی وہ کام ہے جس کو آپ اس وقت میں کرتے ہیں جب آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی کہ ٹوٹلی 100% فراغت والا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہابی کا. ٹھیک ہے. اور جو فراغت کا ٹائم ہوتا ہے, جو انسان کو دن بھر کے سٹریسز سے جو ریلیف ملتی ہے, وہ جو وقت ہوتا ہے جو بندہ بالکل فارغ رہ کر اسپینڈ کرتا ہے. سونا نہیں لکھ سکتے یہاں پہ کہ میں فارغ ہوتا ہوں تو سو جاتا ہوں, ایسا نہیں, یہ ہابی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہابی ہوتی ہے. تو اب اس کی ریزن کیا ہوتی ہے پوچھنے کی, یا پھر یہ اس کی سائیکالوجی میں اور کیا چیز ایڈیشن میں آ گئی ہے. ایڈیشن میں یہ آ گئی ہے کہ جیسے آپ اس فراغت کے وقت میں جو کام کرتے ہیں نا وہ کس لیے کرتے ہیں, تاکہ آپ کا سٹریس ریلیز ہو جائے. دن بھر کی جو تھکان تھی, آپ کا کوئی ایسا کام کریں آپ کا جو فیوریٹ ہو, جو پسندیدہ ہو, تو آپ وہ کام کریں تو آپ کا ذہن ریلیکس ہو جائے, ریفریش ہو جائے. اور اب اسی وجہ سے ہابیز کے حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. کیوں پوچھے جاتے ہیں سوالات؟ چونکہ ہابی یا پھر فارغ وقت میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے انٹرسٹ کا کام ہوتا ہے. جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے اس کام کا A to Z بندے کو نو ہاؤ ہوتا ہے. اور وہ اسی کنفرمیشن کے لیے سائیکالوجسٹ آپ سے دراصل سوال پوچھتا ہے, صرف اسی وجہ سے کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ آپ کی ہابی ہے. وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے, اور اگر واقعی وہ آپ کی ہابی ہوتی ہے تو آپ سوالات کا ہمیشہ جواب اچھا دیتے ہیں. کیونکہ آپ کا جو بھی ہابی ہو اس کے بارے میں آپ ایس ایس بی نہ بھی دے رہے ہو پھر بھی بندے کو پتہ ضرور ہوتا ہے. آپ لوگ اگر گیمنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ گیمز کا واسٹ نالج ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ گیم کون سی ریم پہ چلتی ہے, کون سی سی پی یو کے لیے بیسٹ ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, کتنا ایف پی ایس ریٹ ہے, مطلب سب کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں, بے شک آپ ایس ایس بی تب نہ جا رہے ہوں. تو یہ دراصل مین مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا کہ آپ نے وہاں پر وہ چیز بتانی ہے جو واقعی کرتے ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, گیمنگ ہو سکتی ہے, واچنگ ٹی وی ہو سکتی ہے, سرفنگ تھرو انٹرنیٹ ہو سکتی ہے, واچنگ یوٹیوب ہو سکتی ہے, واچنگ فنی ویڈیوز, ٹک ٹاک, اینی تھنگ, کچھ بھی لکھ دو یار. نہ سوچو کہ اگلا ڈپٹی اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا میں کچھ ایسا لکھ دوں. میں لکھ دوں کہ ایسے رائٹنگ, یا پھر میں لکھ دوں کہ
بک ریڈنگ، نیوز پیپر ریڈنگ، آرٹیکل رائٹنگ، یہ وہ. اب مطلب اتنی کوئی بڑی چیز آپ نہیں لکھتے نا، پھر بھی بہت ہے سر، بہت ہے. آپ کچھ بھی لکھ دو اس میں، ٹھیک ہے، چلے گا. کیوں چلے گا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ریزن بھی چلے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کچھ بھی لکھو وہ چلے گا کیوں. اب جب آپ تمام لوگ ہوتے ہیں ایس ایس بی جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. کوئی بہت مطلب تھکا ہوا فارغ 6-7 سال سے فری بندہ تو ایس ایس بی نہیں جاتا ہے، فسی سے نکلتے ہیں لڑکے ایس ایس بی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر ایجوکیشن حاصل کرتے ہی ایس ایس بی چلے جاتے ہیں. تو جو بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو سارے دن اس کو بکس پڑھنی پڑتی ہیں، لیکچر اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، اپنی اسٹڈی میں مصروف رہنا پڑتا ہے. سال کے 365 دن کی یہی روٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ سارے دن، ایک تو سارے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں، بکس پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لکھتے رہتے ہیں سب کچھ، آپ یہ اسائنمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، اور جب آپ کو فری ٹائم ملے تب بھی آپ نیوز پیپر ریڈ کر رہے ہیں، یہ کہاں کی ہابی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہابیز ہوتی ہیں نا، بک ریڈنگ، آرٹیکل ریڈنگ، رائٹنگ، پڑھائی لکھائی والی جو ہابیز ہوتی ہیں، ان پہ اوپر زیادہ کاؤنٹرز اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج کل کی عوام کے پاس اب انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. تو کون اتنا جو ہے نا مطلب پڑھاکو قسم کا آدمی ہے کہ جس کو جب پڑھنے سے ٹائم فارغ ملتا ہے تو تب بھی وہ پڑھتا ہے، یعنی کہ بالکل فارغ ٹائم میں بھی وہ پڑھ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہابیز کو سوچ سمجھ کر لکھیے، ڈپٹی کو امپریس کرنے کے چکروں میں نہ رہیں. اپنی مرضی سے آپ وہ ہابی لکھیں کہ جو واقعی آپ کرتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. سونے کے علاوہ اور کھانے کے علاوہ کچھ بھی ہابی ہے تو لکھ دیں. بہت زیادہ آکورڈ ٹائپ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلا دیکھ کر کہے کہ یار یہ کیا کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ ہر بندے کو اتنا نالج ہوتا ہے کہ یار کیا چیز لکھی ہوئی اچھی لگے گی جب کوئی اس کو پڑھے گا تو اب آگے چلتے ہیں. اب ہابیز کے ساتھ ایک پلس میں آپشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہابیز اینڈ انٹرسٹ، یہ دو آپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ہابیز کا میں نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے کہ ہابیز دراصل چیز کیا ہے، کہ وہ جو آپ فارغ ٹائم میں کام کرتے ہیں وہ ہابیز ہوتی ہے. اور انٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب انٹرسٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے کہ انٹرسٹ وہ چیز، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ مجھے ہائیکنگ میں بڑا انٹرسٹ ہے، لیکن ہائیکنگ میں روز تو نہیں کرتا نا، یا پھر ہفتے میں دو تین دفعہ تو نہیں کرتا. مجھے جب مہینے میں کہیں 2 مہینے میں 3 مہینے میں جب کوئی 2-3 مہینے میں مجھے وقت ملتا ہے، ٹھیک ہے، تب میں ہائیکنگ کر لیتا ہوں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے. تو آپ بھی ایسے ہی کریں کہ جو چیز آپ فریکوینٹلی کرتے ہیں، نہیں جو آپ ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2-3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں، اس کو وہ ہابی ہوتی ہے. اور جو جب کبھی وقت ملتا ہے، صحیح کھلا فارغ وقت ملتا ہے، تب پریکٹس کرتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے انٹرسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں میں فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کی جو بھی بن رہی ہیں ہابیز یا انٹرسٹ، آپ ان کو لکھیں، ٹھیک ہے. آپ فردر کنٹینیو کرتے ہیں جی. اور سیکنڈلی اب آتے ہیں اسپورٹس اینڈ گیم والے آپشن پہ. اب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ کو کریکولرلی کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اسکول کالج لیول کے اوپر ان کی کافی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اسپورٹس میں، کافی وہ کھیلے ہوتے ہیں، ٹائٹل بھی ہوتے ہیں ان کے پاس. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کھیلے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے. تو اب ہر بندہ جو ہے نا اچھا اسپورٹس مین نہیں ہوتا ہے، کچھ ہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر اسپورٹس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہ بات ایس ڈی والے بھی جانتے ہیں. کیا بات جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یار جس نے پڑھنا ہے نا وہ اسپورٹس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں شو کرا سکتا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اچھے مارکس والے لڑکے ہوتے ہیں نا، اچھے مارکس نہیں بھی ہیں یار، آپ مطلب آپ اسپورٹس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی ریزن، کوئی لاجک ہونے کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ اسپورٹس مین ہوں ہی ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ریومر بھی کلیئر کرتا چلوں کیونکہ یہ میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ کو کریکولرلی ایکٹیو نہیں ہوتا، گیمز اینڈ اسپورٹس نہیں کھیلتا، اس کا وہ مطلب وہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. اور مطلب اس طرح کی باتیں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کافی، میں نے خود بہت دفعہ سنی ہے. تو وہ چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں نا اسپورٹس اینڈ گیمز والے آپشن کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو نہ ریکمینڈ کر دیں گے لکھنے پہ، اور نہ آپ کو نوٹ کریں گے نہ لکھنے پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ ذہن سے بالکل بات نکال دیجیے. اگر آپ کھیلتے ہیں تو لکھیں، نہیں کھیلتے تو نہ لکھیں. اگر کوئی اسپورٹس کھیلتا تو اس نے اسپورٹس کیا کوئی اس نے آسمان پر لے کر چلے جانا ہے جب وہ پی ایم اے یا اکیڈمی جوائن کرے گا کوئی بھی. ظاہر سی بات ہے اسپورٹس اینڈ گیمز کی کسی کسی کی دلچسپی ہوتی ہے، کسی کسی کی نہیں ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اب آپ کو بھی پتہ ہے آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، ہر بندے کی یہ اسٹرگل ہوتی ہے کہ یار اس کے ایف ایس سی میں اچھے مارکس نکل جائیں کہ یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اچھا.
ٹھیک ہے، تو 800 850 900 نمبر بھی آج کل مشکل سے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے ویسے تو اب نمبر لانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اور پڑھنے کے لیے پھر ٹائم لگانا پڑتا ہے، اس میں دینا پڑتا ہے ٹائم. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یار ایف ایس سی لیول پر بھی آج کل اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے ایجوکیشن کی طرف لڑکوں کی، کہ وہ گیمز اینڈ سپورٹس اور اس طرح کی چیزوں میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، اور اس کے لیے ایک ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ 10-15 بندے ہوں، 8-10 بندے ہوں، 5 بندے ہوں، تب جا کر آپ کو گیم سپورٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لیول پہ آپ اچھے اسپورٹس مین بن پاتے ہیں. اکیلے کھیل کے تو کوئی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کمیونٹی نہیں مل پاتی، وہ کہیں ایسے ایریے میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی اتنے زیادہ لوگ کھیلنے والے ساتھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ اسپورٹس نہیں کھیل رہے ہوتے. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کرکٹ مینشن کر دو کہ یار ہاں میں کرکٹ کی انفارمیشن لے کر چلا جاؤں گا اور یہاں لکھ دیتا ہوں. بھائی ایسی بات نہیں کرنی ہے آپ نے. نہیں کھیلتے تو نہ لکھیں، کھیلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یعنی کہ کہیں زندگی میں کوئی تھوڑا بہت بھی کھیلا ہے نا، تو اتنا ایٹ لیسٹ لکھ دیں کہ کبھی سال میں بھی ایک دفعہ کھیل لیتے ہیں نا، تو اس آپشن میں آپ لکھ دیں کہ پلینگ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کچھ بھی ایٹ اسٹریٹ لیول ویری ریئرلی، یہ ورڈنگ میں لکھ دیں تو بہتر ہو جائے گا. کہ یعنی کہ میں بہت ہی کم، کہیں کوئی بہت ہی ایسا اتفاق ہو جائے تو میں کھیل لوں، اور وہ بھی اسٹریٹ لیول پہ کہیں گلی شلی میں ہم نے وکٹیں لگا لی اور کھیل لیا، ٹھیک ہے. یہ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے کچھ مزید ایسے پوائنٹس کے ساتھ کہ جو رہتے ہیں ہمارے فارم فلنگ سے ریلیٹڈ، تو جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں چونکہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے آپ کا فارم فلنگ. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. اللہ حافظ.